بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورس ممبرز، ہم اورا ایکسرسائز سیریز کر رہے ہیں اپنے مائنڈ پاور کورس کے فیز 2 میں۔ 4 لیکچرز میں آپ کو دے چکا ہوں، کچھ ایڈوانس لیکچرز اورا ایکسرسائز یا اورا انرجی پہ بھی باقی ہیں۔ ایڈوانس لیکچر سے پہلے میں آپ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتا ہوں کہ آپ اورا ایکسرسائز کو زیادہ سے زیادہ کریں، اس پہ مہارت حاصل کر لیں تاکہ ایڈوانس ایکسرسائزز سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے اب بیچ میں آپ کو 2 ڈفرینٹ لیکچرز دوں گا تاکہ اس دوران آپ اور زیادہ پریکٹس کر لیں اور ایڈوانس ایکسرسائزز آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے ہمارا، اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم شاہین کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ شاہین یعنی ایگل، اس کی ایک صفت ہے، شاہین کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ آبزرویشن ہے کہ ایگلز فلائی الون ایٹ ہائر آلٹیچیوڈس۔ جب انہوں نے اونچا اڑنا ہوتا ہے تو وہ اپنے باقی پرندوں کے گروہ سے الگ ہو جاتا ہے اور اکیلا اوپر کی طرف پرواز کرتا ہے اور زیادہ بلندی پر اکیلا فلائی کرتا ہے۔ ایگل کی اس کوالٹی میں، اس صفت میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے جو کہ پوری دنیا میں بطور لیڈرشپ پرنسپل پڑھایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ نے بہت آگے جانا ہے، آپ نے اونچا اڑنا ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے، باقی لوگوں سے بہت زیادہ آگے ہونا ہے، آگے جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو آپ کو ایوریج لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کرنا پڑے گا۔ عام لوگوں سے، عوام سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کرنا پڑے گا۔ خواص وہ ہوتے ہیں جو عوام سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر خاص ہیں، آپ نے بہت اونچا اڑنا ہے، تو آپ کو اپنی پہچان الگ بنانی پڑے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے اگر کامیاب ہونا ہے، بہت آگے جانا ہے، ہمارے سوچ اپنی بڑی رکھنی ہے اور ہمارے آس پاس، ہمارے سرکل میں، ہماری کمیونٹی میں جو ایوریج مائنڈ والے لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ گھل مل کے ایوریج مائنڈ کے اوپر نہیں رہ جانا۔ ہم فزیکلی ان سے کٹ آف تو نہیں کر سکتے، فزیکل انوالومنٹ، انٹریکشن کم کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنی ذہن کی سطح کو ان کی سطح پر لا کر چھوڑ نہیں دینا۔ اپنی ذہن کی سطح کو اونچا رکھنا ہے، بڑا رکھنا ہے۔ ہم لوگ، عام لوگ، جنرل، ہم آس پاس دیکھتے ہیں، ہم کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے رہن سہن، ان کی نیگیٹو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس بات کی بہت فکر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کس نے ہمارے بارے میں کیا کہا، کون کیا کرتا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پلس لوگوں کے بیہیویئر سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ہمارا ایسا ریلیشن تھا، فلاں مخلص ہے یا نہیں، منافق ہے، اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ چھوٹی سطحی باتیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ان سے اوپر لے کر جانا ہے، اپنے ذہن کو، اپنی توجہ کو ان چھوٹی باتوں سے اور چھوٹے لوگوں سے ہٹانا ہے ہم نے، اور اپنی نظر اونچی رکھنی ہے، آگے اپنی منزل کی طرف رکھنی ہے، جو ہماری بڑی منزل ہے، ہمارا بڑا گول ہے۔ ہم نے اس کی طرف اپنی نظر، ہم نے اس کی طرف رکھنی ہے۔ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ رکھنا ہے ان تمام لوگوں سے جو ایوریج لوگ ہیں، ورنہ ہم بھی ان ایوریج لوگوں کی طرح صرف ایوریج ہی رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا دل صاف رکھنا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے غلط رویوں سے جو ہمیں غصہ آتا ہے، جو ہمیں اریٹیشن ہوتی ہے، جو ہم اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، بدلہ لینے کی سوچ یا ارادہ رکھتے ہیں، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے اپنا دل اس چیز سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اس کو خالی کرنا ہے۔ کینہ ایک ایسا زہر ہے جو ہم نے رکھا تو دوسروں کے لیے ہے، لیکن رکھا اپنے سینے کے اندر ہے اور ہمارے ہی سینے کو جلا رہا ہے۔ ہمارے سینے پہ اس نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، جب تک ہم اس کو نکالیں گے نہیں، ہم اونچی اڑان نہیں اڑ سکیں گے۔ یہ ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کو اتاریں گے تو ہماری پرواز اوپر کی طرف جائے گی، اونچائی کی طرف جائے گی۔ تو وہ تمام لوگ جن سے آپ کو کوئی شکایات ہیں، جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، یا تو آپ اتنا ہی ان کے ساتھ برا کر کے بدلہ لے لیں، یا اگلے جہاں کے لیے اپنا اکاؤنٹ فارورڈ کر دیں، اگلے جہاں میں ان کی نیکیاں لے لیجئے گا۔ اس دنیا میں یہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں یہ ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس سے، ہماری اس سوچ سے یا ہمارے اس ارادے سے اگلے کا نقصان نہیں ہوتا، یہ صرف ہم اپنے دل میں رکھ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو
ہم بدلہ لے سکتے ہیں تو ہمیں لے لینا چاہیے، یا اکاؤنٹ اگلے جہاں میں فارورڈ کر دینا چاہیے. دل اپنا صاف کر لینا چاہیے، اپنے دل سے بوجھ اتار کے پھینکیں تاکہ آپ اونچا اڑ سکیں اور آپ آگے جا سکیں. اسی طرح ہم ایگل یا شاہین کی لائف سے ایک لیسن اور سیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ شاہین نے جب اڑنا ہوتا ہے، جب اپنی منزل سے جانا ہوتا ہے، فرض کریں مغرب سے مشرق کی طرف جانا ہے، تو پرندے یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہوا بھی اسی ڈائریکشن کی ہو تاکہ ان کو کم اپنا زور لگانا پڑے اور وہ ہوا کے زور پہ صرف گلائڈ کرتے ہوئے چلے جائیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم زمین سے اونچائی کی طرف جاتے ہیں، ہوا کا رخ مختلف ہوتا ہے، کبھی ہوا اس طرف چل رہی ہوتی ہے، کبھی اس طرف چل رہی ہوتی ہے. تو شاہین کیا کرتا ہے، اپنا کتنی اونچائی پہ اڑنا ہے، اس نے اپنی ہائٹ یا اپنا آلٹیچیوڈ جو ہے اس کا انتخاب ہی ایسا کرتا ہے جہاں پہ ہوا اس کی منزل کی طرف ہوا کا رخ ہو اور ہوا اس طرف لے کے جا رہی ہو. یعنی اس کو ہم آج کی دنیا سے کیسے ریلیٹ کریں گے کہ شاہین سمارٹ ورک کرتا ہے. اگر وہ دوسری طرف کی ہوا آ رہی ہے اور اس میں بھی الٹی طرف جا رہا ہے، اس کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا. تو یہ ہو گیا ہارڈ ورک. وہ سمارٹ ورک کرتا ہے، وہ ایسی بلندی پہ چلا جاتا ہے جہاں ہوا اس کو فیور کرتی ہے اور وہ اس ڈائریکشن میں بغیر زور لگائے گلائڈ کرتے کرتے چلا جاتا ہے. ہم نے بھی اپنی زندگی میں سمارٹ ورک کرنا ہے، ہارڈ ورک نہیں کرنا. اپنی انٹیلیجنس یوز کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم کم محنت میں، کم وقت میں، کم انرجی صرف کر کے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ رزلٹ لے کر آ سکتے ہیں. اسی طرح شاہین کی زندگی سے ایک اور لیسن ہے کہ اگر ہوا مخالف سمت کی ہو نا، تو شاہین اس کو اس طرح استعمال کرتا ہے. اگر مخالف سمت کی ہوا سامنے آ گئی ہے تو وہ اس ہوا کو اپنی بلندی حاصل کرنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے استعمال کرتا ہے. جب مخالف سمت کی ہوا ہو تو شاہین یا کوئی بھی پرندہ جو ہے وہ جب وہاں پہ تھوڑی سی محنت کر کے اپنے پر ہلائے گا تو اس کو اونچائی کی طرف جانے کی وہ لفٹ ملے گی اور وہ اونچائی کی طرف چلا جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی چیلنج آ گیا ہے زندگی میں تو شاہین اس کو بھی بطور اپرچونٹی اویل کرتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا آلٹیچیوڈ چینج کر لیتا ہے. اگر ہوا آہستہ ہو یا ہوا کم ہو تو پرندوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اونچائی پہ جانے کے لیے، زیادہ بلندی حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر تیز ہوا چل رہی ہے اور مخالف سمت سے ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تیز اپنے پر چلاتے ہیں اور وہ فوراً اونچائی پہ چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں چیلنج کو بطور اپرچونٹی استعمال کرنا. ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو ہماری زندگی میں چیلنجز آتے ہیں نا، ہم ان کو اگر کامیابی سے ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں اور ان کو بطور اپرچونٹی استعمال کریں. اپرچونٹی اس طرح وہ ہمارے لیے بنے گی کہ اگر ہم اس مشکل کو اچھی طرح ہینڈل کرتے ہیں اور کامیابی سے استقامت سے رہ کے اس کے اندر سے گزرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک کیا چیز سیکھی، ہم نے سائیکلوجیکل ریزیلینس سیکھ لی ہم نے، کہ دنیا کے چیلنجز کو ہم نے کس طرح اوورکم کرنا ہے، کیسے کراس کرنا ہے اپنی ساری زندگی کی چیزوں کو مینٹین کرتے ہوئے بھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیلنج یا مشکل آنے پہ اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف کچھ انٹیلیجنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بطور اپرچونٹی اویل کرتے ہیں اور اس مشکل میں اس کو انرجیٹکلی، ولنگلی، رضا کے ساتھ اس میں سے گزرتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن کے آگے گزرتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے لائف کے چیلنجز کو اپرچونٹی سمجھنا ہے، ان کو عذاب یا تکلیف دہ بات یا مشکل یا خراب قسمت نہیں سمجھ لینا ہم نے. تو یہ ہمارے آج کے اس لیسن کے خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ اسباق سیکھے شاہین کی زندگی سے. پہلا سبق کیا تھا؟ اونچا اڑنا ہے تو چھوٹے لوگوں سے اپنی نظر ہٹانی پڑے گی. دوسرا، چھوٹی سوچیں اپنے ذہن سے نکالنی پڑے گی، بڑی سوچیں اپنے ذہن میں سوچنے ہیں. تھنک بگ. جو لوگ بڑا سوچتے ہیں وہی بلندی کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کی باتوں کی فکر ہم نے نہیں کرنی. اس کے بعد ہم نے اپنا سینہ خالی کرنا ہے. ہم نے کینہ، غصہ، یہ چیزیں دل میں نہیں پالنی. ہم نے اس کو پھینکنا ہے، یہ بوجھ ہے اور ہم نے آگے منزل کی طرف نظر رکھنی ہے، ہم نے آگے جانا ہے. پھر ہم نے سمارٹ ورک کرنا ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ ہم نے لائف کی مشکلات یا چیلنج کو بطور اپرچونٹی لینا ہے اور اس میں سے کروز کرتے ہوئے کامیاب ہوتے چلے جانا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آپ نے اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے.